وقت طے ہو گیا، جگہ طے ہو گئی، لوگ اکٹھے ہو گئے، وہ شخص بھی موجود تھا، لیکن امام صاحب وقت پہ نہیں پہنچے. کافی دیر انتظار کرتے رہے لیکن امام صاحب نہیں پہنچے. لوگوں میں تشویش جو ہے وہ بڑھی کہ آج امام صاحب اللہ خیر رکھے پہنچے نہیں. لیکن وہ شخص جو ہے اپنی جگہ پر خوش ہو رہا تھا کہ میں نے ثابت کر دیا کہ معاذ اللہ امام صاحب جو ہیں وہ ان کا دعویٰ صحیح نہیں ہے. اس کے بعد کافی دیر گزر گئی تو اس نے کہا کہ لو بھی تمہارے امام جو ہیں وہ نہیں آئے تو میں جیت چکا ہوں. تو اتنے میں امام صاحب جو ہے تشریف لے آئے. یہاں صاحب نے آ کے معذرت کی اور کہا کہ میں تمہیں وجہ بتاتا ہوں اصل میں کیوں لیٹ ہوا ہی ہوں کہ میں جہاں سے آتا ہوں رستے میں ایک دریا پڑتا ہے اور ظاہر بات ہے دریا سے میں نے کشتی کے ذریعے آنا تھا. جب میں کنارے پر پہنچا دریا کے تو وہاں پر کوئی کشتی موجود نہیں تھی. میں کافی دیر تک کشتی کا انتظار کرتا رہا لیکن کشتی نہیں آئی. اب میں مایوس ہو کر واپس جانے ہی لگا تھا تو اچانک میں نے دیکھا کہ دریا کے کنارے پر لگا ہوا ایک درخت اپنی جگہ سے اکھڑا. اکھڑنے کے بعد وہ سیدھا ہوا، اس کے کٹنے لگا، اس کے تختے بنے. تختے بننے کے بعد ان میں کیلیں ٹھکیں. کیلیں ٹھکنے کے بعد ایک جو شکل بنی وہ ایک کشتی کی شکل تھی. وہ کشتی پانی میں اتری، میں اس میں بیٹھا اور یہاں تک پہنچ گیا. پتہ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک درخت خود بخود اپنی جگہ سے جڑ سے اکھڑے، اس کے تختے بنے، پھر کشتی بنے، کیلیں ٹھکیں، آپ اس میں بیٹھ کر آئیں. تو امام صاحب مناظرہ جیت گئے. کلیئر ہو گیا؟ کوئی بھی فائل کے بغیر نہیں ہو سکتا. یعنی اتنی بڑی کائنات یہ خود بخود وجود میں آ جائے گی، خود بخود. اس کا کوئی فائل نہیں ہے. اس کا فائل حقیقی ہے. وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو بات ہمیشہ آپ یاد رکھیے گا کسی بھی فعل کا کوئی نہ کوئی فائل ضرور ہوگا. اب جملہ فعلیہ کے دو حصے میں نے آپ کو بتا دیے، فعل اور فائل. کوئی بھی فعل فائل کے بغیر نہیں ہو سکتا. یہ جتنے بھی آپ نے سیکھے پڑھے ہیں ان سب کے اندر ایک فائل چھپا ہوا ہے. اب اگلی بات نوٹ کیجئے، فائل حالت رفع میں ہوتا ہے. آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ اسم سے آپ کی جان چھوٹ گئی ہے. پچھلے 26-27 دن تھے جو ہم نے خیر اوکھے سوکھے گزار لیے تو جان چھوٹ گئی. اب ہمیں رفع، نصب، جر اور مرکب توصیفی، مرکب اضافی، مرکب اشاری اور یہ وہ چیزیں بھلا دینی ہوگی. نہیں، یہ آخری دن تک آپ کی جان نہیں چھوڑیں گے. ذہن میں رکھیے گا. رفع، نصب، جر. فاعل کس حالت میں ہوتا ہے؟ حالت رفع میں ہوتا ہے. دو باتیں آپ نے روزانہ 3 مرتبہ صبح دوپہر شام دہرانی ہے. جملہ فعلیہ کا نام جیسے آپ کے سامنے آئے یہ 2 باتیں آپ کے ذہن میں آ جانی چاہیے کہ کوئی بھی فعل فاعل کے بغیر نہیں ہو سکتا، نمبر 1، اور فاعل حالت رفع میں ہوتا ہے. یہ 2 باتیں ہم نے دہرانی ہے. ٹھیک ہے؟ اچھا، اب فاعل اگر حالت رفع میں ہوتا ہے اور میں نے آپ سے کہا ہے کہ ہر صیغے میں ایک فاعل جو ہے وہ ضمیر کی شکل میں چھپا ہوا ہے. ضمیر کی شکل میں چھپا ہوا ہے نا. اچھا، اب آپ مجھے بتائیں کہ ہم کس ضمیر کو ہر صیغے کے اندر چھپا ہوا مانیں گے؟ ضمائر کے 2 چارٹس ہم نے پڑھے تھے نا. ایک حالت رفع والے ضمائر تھے، ایک حالت نصب اور جر والے ضمائر تھے. تو حالت رفع والے ضمائر جو ہیں وہ ہم ان سب صیغوں کے اندر چھپے ہوئے مانیں گے. ضمائر صرف بولیے، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن، انتا، انتما، انتم. وہ دیکھیں چھپا ہوا ہے لیکن تھوڑا سا نظر آ رہا ہے. تا نظر آ گیا نا. انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، انا، نحن. سب ضمائر اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں. ایک وقت آئے گا کہ ہمیں انہیں باہر نکالنے کی ضرورت پڑے گی. اس لیے اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے کہ کس لفظ کے اندر، کس صیغے کے اندر کون سا ضمیر جو ہے وہ چھپا ہوا ہے. لیکن یہ تھی فعل کے حوالے سے کچھ باتیں.
اب ہم تھوڑی پریکٹس کرتے ہیں. ٹھیک, اور یہی آپ کی ویکیبلری ہے. 3 حروف پر مشتمل مادہ نون صاد را, اس سے لفظ بنتا ہے نصر. ٹھیک ہے, مدد کرنا, ایسی ہے نا. ٹھیک ہے, تو یہی مادہ جب نون صاد را میں فعل ماضی گردان کے پہلے صیغے میں رکھوں گا فا عین لام کی جگہ پر, تو کیا بن جائے گا؟ نصرہ. نصرہ, نصرہ کے معنی کیا بنیں گے؟ اس ایک مذکر نے مدد کی. نصرہ. ٹھیک, اب دیکھیں, اب ہم اس کو چلیں گے. نصرہ نصرا نصرو, نصرت نصرتا نصرنا, نصرتا نصرتما نصرتم, نصرتی نصرتما نصرتن, نصرتو نصرنا. اب مدد کرنے والا مفہوم ہر جگہ پر آپ کو ملے گا. یہ فا عین لام تو صرف ایک سٹینڈرڈ ہے, ایک ڈائی ہے. ٹھیک ہے, یعنی اس مادے میں جو معنی کا موجود ہونا ہے اس کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے, ذہن میں رکھیے گا. نصرہ اس ایک مذکر نے مدد کی, ان 2 مذکر نے مدد کی, ان سب مذکر نے مدد کی, اس ایک مؤنث نے مدد کی, ان 2 مؤنث نے مدد کی. صرف ایک مرتبہ دہراؤں گا اس سارے سلسلے کو, پھر آگے میں یہ چیزیں نہیں دہراؤں گا. ان سب مؤنث نے مدد کی, تو ایک مذکر نے مدد کی, تم 2 مذکر نے مدد کی, تم سب مذکر نے مدد کی, تو ایک مؤنث نے مدد کی, تم 2 مؤنث نے مدد کی, تم سب مؤنث نے مدد کی, میں مذکر یا مؤنث نے مدد کی, ہم 2 سب مذکر مؤنث نے مدد کی. ٹھیک ہو گیا جی. اگلا بات, دال خا لا. داخل لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے, تو اس کو پہلی جگہ پر رکھیں داخلہ. آپ کو اب دیکھیں انشاءاللہ تعالی صرف 3 حروف پر مشتمل مادہ میں دوں گا, آپ نے اسے پہلی جگہ پر فٹ کرنا ہے اور اس کے بعد ٹرین چلا دینی ہے 2 پٹریوں پر. دخلا دخلا دخلو, دخلت دخلتا دخلنا, دخلتا دخلتما دخلتم, دخلتی دخلتما دخلتن, دخلتو دخلنا. ہم سب داخل ہوئے, دخلنا. اب یہ آپ کا ذہن دیکھیں, جب میتھس کیا کرتے تھے خاص طور پہ لاگ کے سوال آپ کو یاد ہوگا, تو ویلیو کیسے نکالا کرتے تھے؟ فوری طور پہ ادھر بھی دیکھتے تھے ادھر بھی دیکھتے تھے, ایگزیکٹ ویلیو کی جگہ پر ہمارا ہاتھ جو ہے پہنچتا تھا. تو اسی طرح انشاءاللہ تعالی اب آپ کا ذہن ساتھ ساتھ چلے گا. ہم داخل ہوئے میں نے کہا, تو ہم میں آپ فوری طور متکلم میں پہنچ گئے. ٹھیک ہے, اور آپ کو پتا 2 سیغے پڑے ہیں وہاں پر, ایک واحد ہے اور جمع. تو یہاں پر جو بھی سیکھا ہوگا وہ آپ کا ریکوائرڈ سیکھا ہوگا. ہم داخل ہوئے دخلنا, وہ سب داخل ہوئیں, وہ 3rd پرسن میں چلے گئے, سب جمع میں آ گئے, داخل ہوئیں مؤنث میں آ گئے, دخلنا. اب دیکھیں دخلنا اور دخلنا فرق کیا ہے؟ ایک الف کا فرق ہے صرف, لیکن مفہوم کتنا فرق ہے. وہ سب داخل ہوئیں, ہم سب داخل ہوئے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کو لے کے جائے گا, آپ کا قرآن مجید بھی صحیح ہونا شروع ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. کس لفظ کو کس طریقے سے پڑھنا ہے یہ بھی ایک سٹیپ ہے. ٹھیک ہو گیا. تم دونوں داخل ہوئے, دخلتما. اب سیکنڈ پرسن میں آ جائیں. اب تم, وہ, اس, ان, یہ لفظ آپ کو 3rd پرسن میں ملیں گے. تو تم سیکنڈ پرسن میں, میں ہم فرسٹ پرسن میں. ان الفاظ سے آپ جو ہے واقفیت حاصل کرتے رہے. خاراجیم, خارج ہونا. ٹھیک ہے, اس سے پھر خارجہ, وہ نکلا. ٹھیک, خرجا خرجا خرجو خرجت خرجتا خرجنا, خرجتا خرجتما خرجتم, خرجتی خرجتما خرجتن, خرجتو خرجنا.